73 فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کا نام بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں بتا. ورنہ حق اور باطل آپس میں کیا ہو جاتے؟ خلط. قیامت تک ہم یہی سوچتے رہتے کہ یہ والا جو نبی نے جو نام بتایا تھا وہ یہ والا ہے، یا وہ جیسے مسلم لیگ نون قاف میم آ گئی نا، سارے مسلم لیگ ہیں، کوئی نون بن گیا، کوئی کیا بن گیا، قاف. اب سچی مچی کی مسلم لیگ کون سی ہے؟ یہ جب تک سیاست میں آپ ماہر نہ ہو آپ کو تھوڑی پتہ چلے گا. تو ایسے ہی وہ نبی کوئی نام بتا دیتے تو سچی مچی کا وہ کون سا ہے وہ تھوڑی پتا. جو باطل ہوتے وہ پہلے نادرہ سے رجسٹریشن کروا دیتے اپنی جا کے. باطل لوگ تو ان چیزوں میں بہت آگے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت بیان کی، بڑی زبردست علامت، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا اس علامت نے. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، 73 فرقوں میں جو فرقہ میرے اور میرے ساتھیوں کے طریقے پر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جنت. آج باطل نے کیا کیا کہ صحابی کے لفظ ہی میں گڑبڑ شروع کر دی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے آپ کو پرہیز بتایا کہ انڈا نہیں کھانا، آپ کو انڈا بہت پسند تھا، آپ نے انڈے کو کوئی نام دے دیا، آلو کہہ دیا، انڈے پہ موٹا موٹا لکھ دیا کیا یہ آلو ہے، ابال کے کھا گئے آپ. کہا ڈاکٹر نے انڈا کھانے سے منع کیا ہے جبکہ یہ انڈا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ آلو ہے. تو اب آپ اسے کیا قرآن و حدیث سے دلیل دو گے؟ ہیں بولتے کیوں نہیں؟ آپ اسے ڈکشنری اور لغت سے دلیل دو گے کہ ابے یہ ڈکشنری اٹھا کے دیکھ اس میں انڈا بنا ہوا بھی ہے، اٹ از کالڈ انڈا. بتاؤ گے نا کہ یار اردو میں انڈا اسے کہتے ہیں، ایسی نہیں مانے گا نا. اس میں لکھا ہوگا انڈا اس چیز کو کہتے ہیں جو مرغی سے ایک سفید رنگ کا نکلتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی گلابی انڈا لا کے دکھا دے وہ کہ یہ تو سفید نہیں، یہ کیا ہے؟ گلابی ہے. تو آپ کیا کرو گے؟ آپ ایسی ڈکشنری خریدو گے جس میں چیزوں کے ساتھ ان کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو انڈا بنا ہوا ہوگا. اب اگر وہ یہ کہے کہ میں اس ڈیفینیشن کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب بھائی تو اپنی جان کا دشمن ہے، تو کھاتا رہے انڈے مرے گا. آج صحابہ کے دشمن نے صحابی کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا؟ بولو بھائی، چینج. دیکھو یہ حدیث بڑی جامع ہے، بہت جامع حدیث ہے، اس سے تمام قسم کے فرقوں کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. سب سے پہلے فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں. یہاں سے بات کیوں نہیں شروع کی جس پر جو قرآن پہ چلے گا؟ اس لیے کہ جتنے باطل فرقے ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں جو حدیث کے منکر ہیں. یہ قرآن تو ایک ایسی جگہ ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، یہاں آ کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ اسلام کے اندر ہی ہوں گے نا 73، تو ہر شخص لیبل اسلام کا لگائے گا، تو اسلام کے لیبل کے لیے اسے سب سے پہلے سہارا قرآن سے لینا پڑے گا. ویسے تو اصل یہی ہے کہ جو قرآن و سنت پہ چلتا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ تعبیر اختیار نہیں کی ہے کیونکہ آپ یہاں باطل کو حق سے کیا کر رہے ہیں؟ چھانٹ رہے ہیں. اس کے لیے اگر قرآن کا آپ حوالہ دے دیتے کہ جو قرآن پہ چلے گا، تو باطل لوگ سب سے زیادہ قرآن کر رہے ہوتے ہیں آج کل، ہر آیت کا حوالہ، ہر آیت کا نمبر اور ریفرنس. اور اس جو قرآن کے ماہر نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ان کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے سب سے پہلی علامت بیان کی ما انا علیہ، جس پر کون ہے؟ میں ہوں. کیا مطلب؟ قرآن کی ایسی تشریح اگر کوئی کرتا ہے کہ جس پر میں نہیں ہوں، اس تشریح کو دیوار پہ مار دینا. آمدی صاحب کی قرآن کی درجنوں ایسی تفسیریں انہوں نے کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر بولو بھائی نہیں تھے. منکرین حدیث پرویزی فرقہ وہ سرے سے حدیث کو حجت مانتا ہی نہیں ہے، لہذا وہ تمام لوگ اس حدیث سے کیا ہو گئے؟ باہر نکل گئے.
دوسری بات آپ نے فرمائی وَأَصْحَابِي، بعض لوگ ایسے آئیں گے جو میری حدیث کو مانیں گے لیکن اس کی تشریح ایسی کریں گے جس پر میرے صحابہ، بول لو کیا ہو گیا یار، نہیں تھے. تبھی ہم ہر حدیث میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا. یہ جو آج کل ایک مزاج چل پڑا ہے نا کہ حدیث کا ریفرنس، یہ کافی نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے منکرین حدیث قرآن کا ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں، حدیث کو کہاں لگا دیتے ہیں؟ سائڈ پہ، اور فنڈر گیری شروع کر دیتے ہیں کہ یار ہم تو ہر بات قرآن سے کرتے ہیں. جس کو حدیث کا نہیں پتا وہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے. تو یاد رکھو، اسی طرح بعض لوگ حدیثوں کے ریفرنس یاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن صحابہ کو کیا کر دیتے ہیں؟ سائڈ پہ. بہت سی حدیثیں اس وجہ سے رد کر دی جاتی ہیں کہ صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا. میں مثالیں دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ شاخ لگائی کہ جب تک یہ شاخ ہری ہے عذاب قبر نہیں ہوگا. علماء کہتے ہیں عام آدمی کے لیے یہ عمل سنت، بولو بھائی، نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے کبھی نہیں ملتا کہ کسی قبر پہ کیا لگائی ہو؟ شاخ. یہ اگر سنت عمل ہوتا، خیر کا کام ہوتا تو ابو بکر کرتے، عمر کرتے، عثمان کرتے، علی کرتے، ابن مسعود کرتے، ابو ہریرہ کرتے، معاذ ابن جبل کرتے، ابن عباس کرتے. نہیں کیا، اس کا مطلب یہ عمل سنت نہیں ہے.